بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے محبوب کلمات میں سے ایک کلمہ، اس کی فضیلت میں دو حدیثیں ہیں، ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات ہے، اذکار اور وظائف سے تعلق رکھنے والی، جس پہ تنبیہ بہت ضروری ہے، اور وہ آپ غور سے سنیں گے بھی، دھیان بھی دیں گے۔ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح بخاری کی 6405 نمبر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک دن میں اگر یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کی زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کی غلطیاں اور گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن عباس، ابو امامہ الباہلی، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، مختصراً و مطولاً، جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے بخل بالمال ان ينفقہ، وہ اللہ کی راہ میں مال صدقہ خیرات کرنے میں کچھ بخل محسوس کرتا ہے، یا وہ دشمن سے لڑنے میں کچھ دل میں بزدلی محسوس کرتا ہے، یا رات کو قیام لیل اس پہ کچھ بھاری نظر آتا ہے، تو ان تینوں کاموں میں بدلے کے طور پہ وہ کیا کرے؟ فَلْيُكْثِرْ أَن يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، تو پھر وہ سبحان اللہ وبحمدہ کو کثرت سے پڑھے۔ فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ محبوب ہیں کہ سونے اور چاندی کا پہاڑ اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں تو وہ اتنا اللہ کو محبوب نہیں ہے جتنا یہ کلمات اللہ کو محبوب ہیں۔ تو بھائیو، یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے، سمجھانے والی ہے، اور جس کی وجہ سے اجر و ثواب ملنے والا ہے، اس پہ ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ اور اکثر لوگ، اکثر علماء کرام، واعظ نصیحت کرنے والے، وہ ان کلمات کی فضائل بیان کرنے کی حد تک تو اپنی ذمہ داری نبھا چھوڑتے ہیں، لیکن بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو فضیلت ہے، یہ سارے فضائل اس ذکر کے لفظوں کی وجہ سے ہیں، یا یہ الفاظ جس معانی اور عقیدے پہ دلالت کرتے ہیں اس عقیدے کی وجہ سے اللہ کو جو ہے وہ محبت ہے؟ اب اگر تو لفظوں تک بات محدود ہے تو ٹھیک ہے، لفظ ادا کر دیے تو وہ اجر و ثواب اور فضیلت مل گئی، اور اگر اس ثواب اور اجر و اللہ کی محبت کا تعلق محض لفظی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ جس عقیدت، محبت اور جس اللہ رب العالمین کی عظیم صفات پہ دلالت کرتے ہیں، وہ محبت اللہ کی ان صفات کے ساتھ ہے، اس عقیدے کے ساتھ ہے، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ اس اجر کو لینے کے لیے ان الفاظ کے جو معانی ہیں ان معانی کو سمجھا جائے، اور اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بنایا جائے، اور اسی کے مطابق اپنے اللہ رب العالمین کو سمجھا جائے، تب جا کے جو ہے یہ اجر و ثواب ملے گا۔
تو عمومی طور پہ ہم جو لوگ یعنی معنی کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیے لاکھوں کروڑوں لوگ نماز پڑھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن نماز کا ترجمہ کتنوں کو آتا ہے؟ قرآن کی تلاوت پڑھنے والے بڑے موجود ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ کتنوں کو آتا ہے؟ اور ترجمہ بھی وہ کہ اس کے مطابق وہ قرآن کی تلاوت بھی کریں اور ان کا عقیدہ بھی اس کے مطابق بنتا جائے. کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں. حتیٰ کہ اہل علم بھی قرآن کو جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں تو لفظوں میں تدبر کے بغیر جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک غفلت ہے بہت بڑی. تو بھائیو یہ جو فضائل ہیں یہ ملیں گے تب. جو میں بتانا چاہتا ہوں، جس کی میں بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان کلمات کے یا ان اذکار کے وظائف کی وظیفہ کرنے میں، پڑھنے میں یہ جو مذکورہ اجر و ثواب ہے احادیث میں، یہ تب ملے گا اگر ان الفاظ کے مطابق ہمارا عقیدہ بھی ہو. اب دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، لفظ تو یہی ہے دونوں حدیثوں میں. اب جس آدمی کو سبحان اللہ کے معنی کا نہیں پتا ہے، اب یہاں ایک بات اور بھی ذرا وضاحت کرنے والی ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ کے معنی کے مطابق اس کا عقیدہ ہے، اگرچہ اس کو یہ نہیں پتا کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، لیکن دوسرے ذرائع، دوسرے دلائل، دوسری جو ہے وہ وسائل سے وہ اس کا عقیدہ وہی بنا ہوا ہے جو سبحان اللہ کا تقاضا ہے، جو الحمدللہ کا تقاضا ہے. تو یہ آدمی بھی جب یہ کلمات پڑھے گا تو بالکل اس کو فضیلت جو ہے وہ ملے گی. اور ایک آدمی ہے جس کا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ غلط نہ صحیح ہے، چٹا ان پڑھ جاہل، وہ کیا کرے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ یہ تو بھائی اللہ ہی پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کو کیا دے گا، میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. اب ایک اور تیسرا آدمی ہے کہ جس کا عقیدہ ہی اس کے خلاف ہے. اس کا عقیدہ ہے لیکن وہ اس کے منافی ہے. اب وہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیحیں نکالے، 100 مرتبہ نکالے، لاکھوں کروڑوں مرتبہ نکالے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس کو کیا ملے گا. اس کو بھائی کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. جس کا عقیدہ غلط ہے، اللہ کے بارے میں وہ مشرکانہ عقائد رکھتا ہے، جاہلانہ عقائد رکھتا ہے، اس کو کسی بھی وظیفے کا کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. یہی وہ بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. تو اس لیے جو بھی لوگ وظائف پہ اور ذکر اذکار پہ تسبیحیں نکالتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا اللہ کے بارے میں عقیدہ درست کریں. اب سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین، میں یہ اقرار کرتا ہوں، تہہ دل سے میں اس کا اظہار کرتا ہوں کہ تیری ذات ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے. لیکن اس نے جو ہے نا عقیدے میں جا کے جو ہے وہ اللہ سے بھی بڑھا رکھا ہو کہ یہ اللہ سے بھی بڑا غوث ہے، تو بتائیے اس کو یہ سبحان اللہ کیا فائدہ دے گی؟ اور اے اللہ رب العالمین، تو نظام کائنات بنانے چلانے میں ہر شریک کی شراکت سے پاک ہے، اور اس نے پتہ نہیں اپنے عقیدے میں کتنے مختار کل بنا رکھے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس کو سبحان اللہ کا؟ اے اللہ رب العالمین، تیری تقدیر کا ہر فیصلہ یہ ظلم اور زیادتی سے پاک ہے، لیکن جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے گلے کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ نے ایسے کر دیا، اللہ نے مجھے مار دیا. تو بتائیے کیا فائدہ ہوگا سبحان اللہ کی تسبیحوں کا اس کو؟ تو یہ باتیں ہیں کہ جن کو سب سے پہلے عقیدہ درست فرمائیں گے تب جا کے ان اذکار کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اب اسی طرح الحمدللہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین، ہر تعریف کے قابل تیری ذات ہے، لیکن وہ اللہ کی تعریفیں اس کو کرنا نہیں آتی. بندوں کی تعریفوں پہ جو ہے نا وہ اتنی شعر و شاعری کرتا ہے، نظمیں لکھتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے القاب بنانے میں وہ ماہر جو ہے نا وہ ہوا ہوتا ہے. تو کیا سمجھائیے الحمدللہ کو؟ اس کا عقیدہ ہی اس کے مطابق نہیں ہے، کردار ہی اس کے مطابق نہیں ہے، تو کیا ملے گا اس کو یہ کلمہ پڑھنے سے؟ اور پھر الحمد کا یہ لوازمات میں سے ہے اعتراف کہ اے اللہ رب العالمین، مجھ پہ جتنی نعمتیں ہیں میں یہ ساری تو نے دی ہیں، کسی اور نے نہیں دی ہیں. یہ میں تیرے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار اور عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ فلاں بھی جو ہے نا وہ فلاں کی نظر کرم ہو گئی، فلاں نے دیا، فلاں داتا، فلاں غوث. تو کیا بھائی اس کو کیا ملے گا یہ تسبیحیں پڑھنے سے؟
تو یہاں جو بات میں اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی اذکار اور وظائف ہیں ان کے ساتھ جتنی بھی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی ہیں، یہ فضیلتیں جب تک ان کلمات کے مطابق عقیدہ رکھنے بنانے میں اگر ہم جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ فضیلتیں کسی صورت بھی ملنے والی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا میں پہلے بھی بہت سارے دروس میں بالخصوص ان احب الکلمات کے معانی پہ جو ہے وہ خاصی تو یہ بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بار بار سمجھانے والی بات ہے کہ اس سے ہم بہت غافل ہیں، بہت دور ہیں ایسے۔ اور میں بالخصوص وہ جو علماء کرام جو ذکر اذکار اور فضائل کو بڑی کثرت سے بیان کرتے ہیں اور مشائخ وظائف ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا بالخصوص کہ بھائی جب آپ ان اذکار کے فضائل بیان کرتے ہیں تو معانی کو لازمی طور پہ جو ہے وہ بیان کریں۔ اگر معنی آپ نہیں دیں گے لوگوں کو تو اس کا زبانی وظیفے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہرحال آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فضائل ہیں احب الکلمات کے بارے میں، جب تک آدمی کا عقیدہ ان کلمات کے مطابق نہیں بنتا تب تک ان کے ورد اور وظیفے میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ پڑھ لو، جتنی مرضی تسبیح نکالو، اس کا اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔